صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، آج حضور سیدنا داتا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش علیہ رحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ پتے کی پتھری کا روحانی علاج، اور گردے کی پتھری کے لیے بھی یہ روحانی علاج استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گردے میں پتھری ہو، پتے میں پتھری ہو تو اس کے لیے پتے کی جو پتھری ہے گال سٹون کہلاتی ہے، اسی طرح گردے کی پتھری جو ہے وہ کڈنی سٹون کہلاتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پتے میں یا گردے میں پتھری ہو تو وہ سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 74 پہلے پارے میں ہے، اس کو 141 مرتبہ پڑھ کر آب زمزم پر دم کریں اور پتھری میں مبتلا شخص کو وہ پانی پلائیں آب زمزم والا دم کیا ہوا، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ آیت مبارکہ بھی سماعت فرما لیں۔ ثم قصد قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پھر فرماتا ہے کہ اور پتھروں میں تو کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جن سے ندیاں، نہریں، دریا بہہ نکلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، چشمے جاری ہو جاتے ہیں پانی کے۔ اور فرمایا کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، ان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، کپ کپی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے اعمال سے غافل نہیں، بخوبی واقف ہیں۔ تو یوں یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کو 141 مرتبہ پڑھیں، آب زمزم پر دم کریں، اول آخر کوشش کریں تعداد میں درود پاک لازمی پڑھیں، اور پتے کی پتھری یا گردے کی پتھری کا جو مریض ہے اس کو پلا دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس آیہ مبارکہ پر غور کیجئے، پتھری جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہمارے خوراک میں کیمیکلز ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو انہی سے پتھری بنتی ہے، تو پتھر سے جو چھوٹے ہو اس کو پتھری کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیہ مبارکہ میں پتھروں کی مثالیں دے دی ہیں، اور فرمایا کہ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ پھر پتھروں ہی کی طرح ہیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکام سے جو منہ موڑ لیتے ہیں پھر وہ پتھروں کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اور پھر پتھر کی باری آئی، اللہ نے پتھروں کی اقسام کا ذکر کیا تو فرما دیا کہ پتھر میں تو کچھ ایسے ہیں جن سے ندیاں نکلتی ہیں، دریا جاری ہو جاتے ہیں، نہریں رواں دواں ہو جاتی ہیں، اور فرمایا کچھ ایسے پتھر ہیں جن میں سے پانی بہہ نکلتا ہے، یعنی چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر فرمایا ایسے بھی پتھر ہیں جو اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ تو کیا انسان پتھروں سے بھی گیا گزرا ہے کہ نہ اس پر اللہ کا خوف طاری ہو، نہ اللہ کی ہیبت اور جلال اس پر طاری ہو، نہ تقوی وہ اختیار کر سکے، نہ وہ اللہ کی یاد میں اللہ کے خوف سے آنسو بہا سکے۔ اب جو پانی بہہ نکلنا یہ آنسوؤں کی مثال بھی ہے، اور چشمہ ایک تو جو پہاڑوں سے پانی کے ذریعے نکلتے ہیں سورسز، اس کو بھی چشمہ کہتے ہیں، آنکھ کو بھی چشم کہتے ہیں۔ تو آنکھ سے پانی بہنا، آشوب چشم اس کو کہتے ہیں، بیماری کے طور پر تو بہتا ہے، لیکن کیا یہ اللہ کے خوف سے بھی بہتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ دیکھو پتھر جو ہیں ان سے اللہ کے خوف کی وجہ سے پانی بہنے لگ پڑتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں، اور ان پر بھی فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ ڈرنے لگ پڑتے ہیں، وہ لرزنے، وہ کانپنے لگ پڑتے ہیں۔ تو ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ اگر اللہ کے بندے کا دل سخت ہو جائے تو پھر پتھروں کی طرح ہو جاتا ہے۔ بظاہر ہم پتھر کو سخت کہتے ہیں، اور پھر فرمایا ایسی بھی حالت آتی ہے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ فرمایا کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پتھر ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔
تو آج ہم دیکھتے ہیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخلوق ہونے کے ناطے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور غلام ہونے کے ناطے ہمارا رویہ کیا ہے۔ آج چونکہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والوں کی شان بھی بیان کر رہی ہے، اور جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیتے ہیں ان کی کیفیت بھی بیان کر رہی ہے کہ جو اللہ کی یاد میں محو رہتے ہیں ان کی تو آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی ہے، جس طرح پتھر ہو کر اتنا سخت ہونے کے باوجود اللہ کی ہیبت سے وہ کانپ اٹھتا ہے، اسی طرح اللہ کا جو بندہ ہے، اولیاء اللہ جو ہیں، حقیقت میں یہ بھی اللہ کی ہیبت، اللہ کے جلال، تقوی اور خشیت کی وجہ سے کانپ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لرز رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسی بات کو اگر لیجئے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نماز پڑھنے کا انداز ایسا کہ چہرہ مبارکہ نماز کے وقت رنگ متغیر ہو جاتا، اور یہاں تک روایات میں آتا ہے آپ کے بارے میں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں، کہ جب یہ عظیم ہستیاں نماز پڑھا کرتیں تو ان کے سینے کے اندر سے خوف اور خشیت کے باعث گرگراہٹ کی، رونے کی ایسی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا بھی یہی معاملہ، ان ابراہیم لأواہ حلیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تو اواہ یعنی آہوزاری کرنے والے تھے، بہت زیادہ، اواہ کا مطلب بہت زیادہ آہوزاری کرنے والے تھے، رونے والے تھے، گریہ زاری کرنے والے تھے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والے تھے، اللہ کی عبادت میں سر بسجود ہوتے تو بس دل سے، جسم سے اور آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے، دل پر، جسم پر کپکپی طاری ہوتی، لرزہ طاری ہو جاتا۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا نا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے ان پر کپکپی طاری ہو جائے، لرزہ طاری ہو جائے، ڈر جائیں۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اور بالخصوص میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوی اور خشیت کا سب سے اعلیٰ پیکر تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنے خلق عظیم ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان تمام خلق عظیم کے اعلیٰ پیکر ہیں، اعلیٰ معیار پر قائم ہیں۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے تقوی، خشیت، تزکیہ باطن یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں منتقل ہوا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی تقوی کے، خشیت کے پیکر، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھرانے میں یہ تقوی اور خشیت اور اللہ کا خوف اور اللہ سے محبت یہ منتقل ہوئی۔ پھر اسی طرح یہ فیضان چلتا چلتا تابعین، تبع تابعین، فقہائے کرام، ائمہ کرام، علماء کرام، اولیاء کرام، حتیٰ کہ امت مسلمہ تک پہنچا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سچے اور حقیقی اولیاء کرام ہیں، ان کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ اور انہی عظیم ہستیوں میں سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ بھی ہیں۔ آپ وہ اولیاء کرام کا طبقہ جنہیں ہم اسلاف کہتے ہیں، ہمارے بزرگان اور پہلے دور کے اولیاء کرام، ان میں آپ شامل ہیں۔ اور 400 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، افغانستان کے شہر غزنی میں، اور محلہ حجویر ہے، اسی وجہ سے آپ حجویری کہلاتے ہیں۔ اور جلاب اس محلے میں بھی چونکہ آپ سکونت پذیر رہے تو جلابی بھی کہلاتے ہیں۔ اور پھر آپ کا سلسلہ نسب جو ہے والد گرامی کی طرف سے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچتا ہے، حسنی سید ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ
سے ہوتا ہوا سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما سے ہوتا ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو جاتا ہے، اور صرف درمیان میں 8 واسطے ہیں، یعنی 8 آپ کی پشتوں کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ متصل ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب سلسلہ طریقت ہم دیکھتے ہیں تو سلسلہ طریقت جو ہے وہ بھی 8 یا 9 واسطوں کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو جاتا ہے۔ یہ تمام نسبتیں، اور چونکہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اس کا بھی آپ پیکر ہیں، مصداق ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ناظرین و سامعین، حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ اولیاء کاملین صالحین میں بہت بلند مقام آپ کا، اور میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے دوستوں کا، اپنے مقربین کا تذکرہ فرمایا، ان کی شان بیان فرمائی، فرمایا الا خبردار، سن لو، جان لو، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان، سب سے پہلے ولی کی جمع ہے اولیاء، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اپنا اولیاء فرما رہا ہے، اور پھر آگے یہ بتایا بھی کہ اولیاء اللہ کون ہیں۔ پہلے شان بیان فرمائی کہ جو، اور الا سے خبردار، الا کا معنی خبردار، سن لو، جان لو، یعنی تاکید کی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ غور سے سنو، بے شک اولیاء اللہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے، نہ یہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ اب خوف عام طور پر مستقبل کا بھی ہوتا ہے، مختلف خوف لاحق ہوتے ہیں، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوف بیٹھا ہوتا ہے، ڈر بیٹھا ہوتا ہے، کسی کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، کسی کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، لیکن اولیاء اللہ کے دلوں پر اگر ہیبت اور خوف طاری ہوتا ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ ان پر کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ غم زدہ ہوتے ہیں، نہ ہی یہ غمگین ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر غم جو ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکا، مجھے یوں کرنا چاہیے تھا، یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کسی قسم کا غم بھی نہیں ہے، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ کل روز محشر جب اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو وہاں پر جو یہ دنیا میں زندگی گزاری ہوگی اس پر غمگین ہوں گے کہ ہم نے، اور یہاں تک بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے، ہم دنیا میں جائیں، ہم اچھے جو کام ہیں وہ کریں، اعمال صالحہ بجا لائیں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے سے حوالے سے لوگ کہیں گے کہ ہم اگر دوبارہ زندگی ملے، ہم دنیا میں جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اور پھر وہاں پر اگر پچھتاوا ہوگا تو صرف اس بات پر ہوگا کہ ہم دنیا کی زندگی میں اللہ کو یاد نہیں کر سکے جیسا یاد کرنے کا حق تھا، یا اس طرح عبادات، اس طرح نیک اعمال اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکے جس طرح کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا کہ انہیں اس دنیا میں بھی کوئی غم نہیں، ماضی کا کوئی غم نہیں کہ ہمارا ماضی صحیح نہیں گزرا، ان کا ماضی بھی شاندار ہوتا ہے، ان کا مستقبل بھی پرتپاک ہوتا ہے، اور فرمایا انہیں مستقبل کا بھی کوئی خوف نہیں، کیونکہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، انہیں پھر اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا اور کسی چیز کا غم نہیں ہوتا۔ اب اولیاء اللہ ہیں کون؟ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کم از کم فرمایا 2 نشانیاں لازمی ہوں گی اولیاء اللہ میں، ایک وہ ایمان والے ہوں گے، ایمان کامل کا پیکر ہوں گے، یعنی کوئی بے ایمان سے انحراف کرنے والا، اسلام سے منہ موڑنے والا، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ پہلی شرط تو یہ بتا دی، پہلی نشانی بتا دی کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، اور پھر مومن مسلمان کہلانا تو بڑا آسان ہے لیکن اس کے تقاضے بڑے ہیں، جیسے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اسی طرح
جتنے اس کے تقاضے ہیں ان کو پورے کرنے والے یہ ہوتے ہیں، یعنی حقوق اللہ بھی پورے کرتے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، دوسری نشانی ہے کہ یہ پوری زندگی تقوی میں گزار دیتے ہیں، پوری زندگی تقوی کا، خشیت کا پیکر بنے رہتے ہیں، یعنی ان کی زندگی اللہ کی یاد میں بسر ہوتی ہے، اللہ کی خاطر نماز میں بسر ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت میں بسر ہوگی، اسی طرح درود پاک، جتنی عبادات ہیں ان میں بسر ہوگی، اور جتنے معاملات ہیں ان میں اللہ کا ڈر اور خوف مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپنے تمام معاملات آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے سر انجام دیں گے۔ یہ تقوی ہے، یعنی ان کی زندگی کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہوگا، ان کی زندگی کا مقصد دنیاوی مفادات نہیں ہوں گے، دنیاوی چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہ دو نشانیاں کم از کم آج بھی اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سچے ولی کون ہیں، تو پھر ان دو نشانیوں کو مد نظر رکھیں کہ وہ ایمان میں بھی کامل درجے پر ہوتے ہیں، ایمانی حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اور دوسرا عملی حوالے سے بھی وہ تقوی کا، خشیت کا، اخلاص کا پیکر ہوتے ہیں۔ اور پھر ان پر انعامات کیا ہوتے ہیں، اس سے اگلی آیت مبارکہ میں فرما دیا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے پھر دنیا کی زندگی میں بھی بشارت اور خوشخبری ہے، بہتری ہی بہتری ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اور فرمایا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو یوں چونکہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انہیں خوشخبریاں اور انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ اور پھر ساتھ آخر میں یہ بھی فرما دے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، جیسے صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ان کی اتباع کرنے والوں کے بارے میں فرمایا تھا سورہ توبہ میں کہ جو یہ صحابہ ہیں یا ان کے عمدگی کے ساتھ پیروی کرنے والے ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر بھی یہی فرمایا، کیوں کہ یہ بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو یوں یہ اولیاء کاملین صالحین کی شان ہے۔ پھر سورہ فرقان کی آیات بینات اگر پڑھیں تو اس میں بھی اللہ کے ولیوں کی نشانیاں بیان کی گئیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا هذا عذاب الجہنم، یہاں تک کہتے ہیں کہ عباد الرحمن تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، اور کسی سے الجھتے نہیں، کوئی جاہل ان سے الجھنا بھی چاہے تو بڑی محبت کے ساتھ اس سے گفتگو فرماتے ہیں یا اسے کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں قیام میں، سجود میں گزرتی ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا من اولیاء اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولیاء اللہ کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں جب بھی تم دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے، تمہیں اللہ اللہ کرنا نصیب ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ حقیقت میں اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جب ہم ان کی زیارت کریں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ان کے پاس بیٹھیں، تو پھر ہمیں دنیا کی طرف پھر ہماری توجہ ہی نہ ہو، پھر ہمیں اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، ہمیں نماز پڑھنا نصیب ہو جائے، تلاوت قرآن مجید کرنا نصیب ہو جائے، درود پاک، دیگر اذکار، حقوق اللہ، حقوق العباد پورا کرنا یہ نصیب ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا، عرض کیا گیا بہترین ہم نشین کون ہیں، کن لوگوں کے پاس بیٹھا جائے جو ہمارے لیے بہترین ہے؟ فرمایا وہ کہ جن کا دیکھنا اللہ کی یاد دلا دے، جن کا عمل جو ہے تمہارے اندر عمل میں بہتری پیدا کر دے۔ اور یوں اس حدیث مبارکہ کو بھی دیکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ اگر ان کے پاس بیٹھیں تو اللہ اللہ کرنا نصیب ہو جاتا ہے، ان کی زیارت کریں اور ان کے عمل کو دیکھیں تو کوشش یہی ہوتی ہے، بندہ مومن کا دل کرتا ہے کہ انہی کی پیروی کی جائے۔ تو یوں یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، حقیقت ہے کہ آپ نے اس برصغیر پاک و ہند میں بالعموم اور لاہور اور پنجاب میں بالخصوص دین اسلام کی ایسے طریقے سے نشر و اشاعت کی، اور اس ابتدائی دور میں نشر و اشاعت کی کہ جب آج کی طرح کی سہولتیں بھی نہیں تھیں، اور اکثر لوگ جو تھے وہ غیر مسلم تھے، ہندو تھے، تو آپ نے اس دور میں تمام تکالیف
مصائب उनको बर्दाश्त किया, अपना घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़ कर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के साथ मिलाते हैं और अल्लाह की तरफ उनको रहनुमाई करते हैं। हुज़ूर दाता गंज बख्श अली अजवरी अलैहिर्रहमा का जो साल विलादत है वो 400 हिजरी है, यानी आज से 1041 साल पहले, 10 सदियाँ पहले आपकी विलादत बासआदत होती है। और गज़नी में विलादत बासआदत होती है। गज़नी अफ़गानिस्तान का शहर है, पाकिस्तान की सरहद के साथ मुत्तसिल, तकरीबन सरहद के करीब ही मौजूद है, और ये वही शहर है जो सुल्तान महमूद गज़नवी अलैहिर्रहमा का शहर है। और फिर ये भी एक हकीकत कि सुल्तान महमूद गज़नवी अलैहिर्रहमा ने जो गज़नी में मदरसा कायम किया, हुज़ूर दाता गंज बख्श अली अजवरी अलैहिर्रहमा ने वहाँ से कुरान व सुन्नत फ़िक़्ह के उलूम हासिल किए। हत्ता कि एक मौका पर सुल्तान महमूद गज़नवी अपने उस मदरसे में जाता है तो उसने देखा कि एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म ऐसा है कि जो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता, जो अल्लाह की याद में मशगूल है या इल्म हासिल करने में मशगूल है, और इल्म भी अल्लाह की मारिफत और पहचान का ज़रिया बनता है। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने पूछा कि ये कौन है, तो बताया गया कि ये तो सैयद अली बिन उस्मान हैं, सादात के घराने के एक शहज़ादे हैं। तो यूँ सुल्तान महमूद गज़नवी बहुत खुश हुआ। तो ये औलिया कामिलीन सालिहीन, इनकी ज़िंदगी का हर लम्हा, बचपन देखिए, जवानी देखिए, फिर उसके बाद की उम्र देखिए, इनका जो बुढ़ापे की उम्र देखिए, सभी इनकी उम्र के जो मामूलात हैं वो हमारे लिए हकीकत ये है कि वो मशाल राह हैं। हम हुज़ूर दाता गंज बख्श अली अजवरी अलैहिर्रहमा की ज़ात, आपकी सीरत और किरदार को अगर समझना चाहते हैं तो फिर आज हमें इनकी किताब कश्फुल महजूब उसका मुताला करना चाहिए, जिसमें इन्होंने कुरान व हदीस भी, कुरान पाक की आयात बय्यिनात 200 से ज़्यादा शामिल की, 174 तक हदीस मुबारक शामिल की। उसके बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और औलिया किराम के अक़वाल शामिल किए, वाक़यात शामिल किए, और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबा किराम, अहले बैत अतहार, ताबईन, तबा ताबईन इज़ाम, हत्ता कि उस पहले दौर के जो औलिया किराम हैं उनके हालात व वाक़यात भी आपने जमा किए हैं। उसके बाद जो माशरती मामलात हैं, सिर्फ़ ये नहीं कि बुज़ुर्गों का ज़िक्र किया, बल्कि माशरती मामलात, हत्ता कि निकाह, शादी के मामलात कैसे सर अंजाम देने चाहिए, खाने पीने के आदाब क्या हैं, महफ़िल के आदाब क्या हैं, गुफ्तगू के आदाब क्या हैं, इन सब पर आपने कश्फुल महजूब में कुरान व सुन्नत की रोशनी में बहुत खूबसूरत लिखा। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम उसे पढ़ें, हमारे घरों में ये कश्फुल महजूब हमारे घरों की ज़ीनत हो, पढ़ें, ख़ुद पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएँ, ताकि कुरान व सुन्नत के मुताबिक जो हकीकी तसव्वुफ़ है और जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उनसे हम बहरावर हो सकें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आप समाअत फरमा रहे हैं प्रोग्राम याद इलाही। नाज़रीन व सामीन, हुज़ूर दाता गंज बख्श अली अजवरी अलैहिर्रहमा आपके तज़किरे पाक हो रहे हैं। आप 18, 19 और 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, ये आपके 3 दिन जो है उर्स मुबारक के दिन हैं। आज से आपके उर्स मुबारक की तक़रीबात का आगाज़ हो रहा है, और मुसलमान आने पाकिस्तान भी, हत्ता कि दुनिया से आए हुए मुसलमान आपके मज़ार मुबारक पर हाज़िरी देते हैं, और आपके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआएं भी करते हैं। और हम भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम औलिया किराम, ख़ुसूसन हुज़ूर दाता गंज बख्श अली अजवरी अलैहिर्रहमा आपके तसद्दुक़ से आलम इस्लाम को सरबुलंदियाँ अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, इस दौरान हमें ज्वाइन किया हबीब साहिब ने, और सर सैयद टाउन फैसलाबाद से। कहते हैं कि मैं जो काम भी करता हूँ उसमें नुकसान होता है। एक तो ये इन्होंने पूछा, दूसरा कहते हैं कि बच्चे बहुत तंग करते हैं, बात ही नहीं मानते, इसके लिए भी कोई वजीफ़ा बता दें। जी, काम के लिए मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आप जो भी काम करने लगें उससे पहले इस्तिखारा कर लें। इस्तिखारा का तरीका हमने 2-3 मरतबा बताया है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में। तो इस्तिखारा कीजिए। इस्तिखारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से अगर आपका दिल जो है उस बात पर पुख्ता हो जाता है कि ये किया जाए, तो फिर वो काम करें। अगर वो तज़ब्ज़ुब की कैफ़ियत बरकरार रहती है कि करूँ या ना करूँ, तो फिर उस काम को छोड़ दीजिए। ये आपके काम के लिए। और बच्चे जो तंग करते हैं,
اس کے لیے سب سے بہتر وظیفہ یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھ کر صبح اور شام پانی پر دم کر کے ان کو پلا دی جائے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو بچے جو ہیں وہ تنگ نہیں کریں گے، بات مانیں گے۔ نمرہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، کہتی ہیں بھائی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، اور کہتی ہیں کہ میرے نام کا معنی بتا دیں۔ جی، نمرہ کا معنی ہے پاک صاف پانی، اور ایک مشہور مسجد مکہ المکرمہ میں جو موجود ہے اس کا نام بھی مسجد نمرہ ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ملک انصر صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ گردے اور پتے کی پتھری کے لیے جو آب زمزم پر دم کرنا ہے آئے مبارکہ، اس کو یہ پانی کتنی مرتبہ پینا ہے؟ اچھا، میں اس کا یہ عرض کروں کہ اس میں کوئی خاص وقت نہیں ہے، جتنی مرتبہ آسانی سے، ظاہری بات ہے وہ مریض پانی پینا چاہیں گے تو جب پانی پینا چاہتے ہیں انہیں یہ آب زمزم یہ پلا دیں، اور یا کم از کم صبح دوپہر شام پلاتے رہیں، تو یہ مریض پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہرحال جب انہیں پیاس لگے زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہی دم کیا ہوا آب زمزم کا پانی جو ہے یہ پلایا جائے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کے رضا آباد سے ہیں شیخ عثمان صاحب، عمران کمبو صاحب، اور کہتے ہیں السلام علیکم مفتی لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی آپ کا شکریہ، تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ پروگرام پسند کرتے ہیں، سماعت کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک اور ہماری لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ میں اور میری ماما آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں، ہمیں آپ کا پروگرام بہت پسند ہے۔ کہتے ہیں کہ شادی کا وظیفہ بتا دیں۔ جی، بچیوں کی شادی کے لیے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9، اس کو جمعۃ المبارک کے دن خاص طور پر 313 مرتبہ پڑھا جائے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے، اور اس کے علاوہ بھی اس آیت مبارکہ کو تلاوت کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یا مسبب الاسباب بھی اگر پڑھ سکیں تو یہ بھی بہتر ہے کہ اے اسباب پیدا فرمانے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، انشاءاللہ وہ بہترین اسباب، بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک اور لسنر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں روز سنتی ہوں۔ آپ سے سوال ہے کہ اگر خواب میں اولاد دیکھیں تو اولاد ہوتی ہے؟ کیونکہ میری اولاد نہیں ہے، شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، شادی کے بعد 2 سے 3 سال تک اگر اولاد نہیں ہوتی تو یہ کوئی ایسا پریشانی کا معاملہ نہیں ہے۔ میڈیکلی بھی یہ میڈیکل کہتی ہے کہ 3 سال تک اگر اولاد نہیں بھی ہوئی تو اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی بعض کا جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہی خواب میں متخیل ہو کے ہماری نظروں کے سامنے رات کو آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خواب میں اولاد کی نعمت دکھائی ہے، رحمت دکھائی ہے، تو انشاءاللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، ان کے اہل بیت اطہار، ان کے شہزادوں شہزادیوں کے تصدق سے آپ کو بیٹوں بیٹیوں سے نوازے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دانیال ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ جاوید رحمانی صاحب ہیں لاٹھیاں والا سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان رضا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ پروگرام یاد الہی سن رہا ہوں۔ جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا بشرا صاحبہ نے، گھر میں لڑائی جھگڑے کے لیے انہوں نے وظیفہ پوچھا کہ اس سے لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ جس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ یا ودودو یا رعوفو یا رحیمو ویسے بھی پڑھتے رہیں جتنا آسانی سے پڑھا جائے، سبھی گھر والے، یا کم از کم آپ ہی پڑھتی رہیں، اور اس کے ساتھ جمعرات کے دن یا ودودو یا رعوفو یا رحیمو اس کو 1001 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور کھانے کی کسی چیز پر نمک پر دم کر دیں، لاہوری نمک پر دم کر کے وہ کھانے جو سالن ہے یا کھانے کی چیز جہاں جہاں نمک کا استعمال ہوتا ہے اس میں استعمال کر لیں، یا پھر کسی بھی کھانے کی چیز پر دم کر دیں، پینے کی چیز پر دم کر دیں، سبھی گھر والے کھائیں پئیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب گھر والوں کے درمیان محبت اور الفت قائم فرما دے گا، لڑائی جھگڑے سے نجات عطا فرمائے گا۔ حنیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتے ہیں کہ کل کا وظیفہ بتا دیں۔ جی کل پیٹ کے درد کا ایک وظیفہ عرض کیا تھا، یا اللہ یا عظیم،
اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ یا پھر نمک پر سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کر یہ دم کر کے پلا دیں۔ اور اگر پیٹ کے کیڑے ہیں، بچوں میں ہوتے ہیں عام طور پر، تو انہیں سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے نہار منہ پلا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی پیٹ کے درد یا پیٹ کے کیڑوں کے جو معاملات ہیں ان سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور اگر بدنامی سے بچنے کا آپ وظیفہ پوچھ رہے ہیں تو وہ سورہ یونس کی آیت مبارکہ 65، اس کو صبح شام 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی بدنامی سے، الزام تراشی، بہتان سے جو لوگ عام طور پر جھوٹا لگا دیتے ہیں الزام، اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ نصیر احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے جی، آپ کا شکریہ، تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ۔ سوشل میڈیا پہ غالباً ہمیں جوائن کیا خالد حسین صاحب نے، محمد علی صاحب نے، سید ثاقب حسین رضوی صاحب ہیں، قمر سلطان صاحب ہیں، حافظ اسلم صاحب ہیں، آیت صاحب ہیں، صاحبہ ہیں غالباً۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا